آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ بچیاں وہاں جا کر اور بچے وہاں جا کر یہ ہنر سیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی وائلنس اگینسٹ وومن، یہ پنجاب پہلا صوبہ تھا پاکستان میں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملتان سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنائے ہم نے، اور اس کا بہت خواتین کو دیہات میں بے پناہ اس کا اور قصبوں میں بے پناہ فائدہ پہنچا، جہاں پر زبان خاموش رہتی اور ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں پاکستان میں، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا، خوشحالی کا۔ ابھی آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرایا ہے۔ میں نے پشاور میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا دل کی عمیق گہرائیوں سے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن یہ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے، اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور وہ مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک ایسی مثال ایسے ملک کی جو کہ میں دینا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ایک وہ حقیقت ہے، اس کو اگر سامنا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ وہ ملک ہمارے مشرق میں ہمسایہ ملک ہے، اور 1991 میں آخری مرتبہ انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور آج اس کی جو ترقی ہے، اس زمانے میں پاکستان اور اس کا ایک مقابلہ تھا۔ ٹیکسٹائل میں ہم ان سے آگے تھے، سٹیل میں وہ ہم سے آگے تھے۔ ہمارا روپیہ، اس کی قدر ان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی، لیکن آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہ بہت دل کے لیے یعنی تیر سینے میں چبھتے ہیں جب اس طرح کی بات آدمی سوچتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر میں اپنی یہاں پر انتہائی باوقار اور انتہائی قابل محنتی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہوں گا، قوم کی، کہ ہمیں اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، اور اس طریقے سے کہ ہم بین ڈالیں یا ہم بیٹھیں اور اپنا وقت ضائع کریں کہ جو فلاں ہم سے آگے نکل گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا، ماضی میں جھانکتے نہیں رہنا، اس سے کچھ نہیں، وقت ضائع ہوگا۔ ماضی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں ایک قوم کی طرح، ایک جاندار قوم کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ نے وہ تصاویر دیکھی ان خواتین کی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ کوئی سابق وزیر اعظم تھی، شہید ہو گئیں، کوئی پاکستان کی لیے تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا، کسی نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا، بڑے مشہور گیت گائے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر جو کیپیسٹی ہے، بڑے بڑے یہاں پر بڑے بڑے اذان بیٹھے ہیں، گریٹ مائنڈز جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ضرورت ہے اس عمر کی کہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں اور ان کو پھر پوری طرح اس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فار ایگزامپل میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان میں، ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، دے ایکسل ان میڈیسن، اور ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر شاید آج سے
5, 7, 8 साल पहले 7-8 लाख रुपए सरकारी मेडिकल स्कूल में खर्चा होता था ओवर द स्पैन ऑफ देयर एजुकेशन। अब मेरे ख्याल वो दुगना तिगना होगा। अगर आप औसतन बात कर लें 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया लग रहा होगा एक स्टूडेंट के ऊपर। अब वो कौम की बेटियां एक इंतहाई सब्सिडाइज तालीम हासिल करती हैं। ऑफ कोर्स दाखिला वहाँ पर मेरिट में, पंजाब में तो मेरिट में था और मुझे यकीन है बाकी सूबे भी उसी मेरिट को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जब वो तालीम हासिल कर ली तो उसमें से कोई शक नहीं कि बेशुमार कौम की बेटियां अस्पतालों में जाती हैं, जाके दुखी इंसानियत की खिदमत करती हैं, लेकिन ऐसी तादाद में भी कोई कमी नहीं कि वो मेडिकल करके पर वो कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। ये है वो इशू जिसको हमें बड़ी एक खंदा पेशानी से और बड़े हौसले के साथ इसको एड्रेस करना होगा। आज जहाँ पर शहरों में हमारे ख़वातीन जो हैं बैंकर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, सब कुछ है, कोई शक नहीं। लेकिन जब हम एक ओवरऑल उसके वॉल्यूम की, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, व्हेन यू कंपेयर दिस विद आवर वुमेन फोर्स इन द विलेजेस, तो देखिए वो अपने मर्दों के शाना बशाना वो मैदान में, वो वहाँ पर जाकर गर्मियों में, सर्दियों में वो जाकर पूरी तरह उनकी जो एग्रीकल्चर उनमें पूरा हिस्सा डालती हैं। और कुछ नहीं तो वो गर्मियों में वो लस्सी और मक्खन 10-11 बजे अपने भाई के लिए या अपने खामिन के लिए वहाँ जाके लेके जाती हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और वो और काश्तकारी करें और मुल्क की तरक्की में वो पूरा हिस्सा डाल। सो इन वन वे और द अदर दे आर मेकिंग वेरी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि देहात की और कस्बों की ख़वातीन जो हैं, इस हवाले से उनकी जो रेशो है कंट्रीब्यूशन की नेशनल इकॉनमी में, नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स में, डेट इज़ कमेंडेबल। मैं कतन खुदा न खास्ता किसी सूरत भी ये नहीं बात कर रहा कि शहर की ख़वातीन जो हैं बहुत, मैंने अभी बताया कि ये आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और एक लंबी दास्तान है, लेकिन अगर हमने अक़वाम आलम में अपने पाकिस्तान को मुमताज़ करवाना है और अपना एक लोहा मनवाना है तो फिर मर्दों और ख़वातीन को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना होगा। उसके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें मुहैया करनी होगी थ्रू अ सिस्टम, थ्रू लेजिस्लेशन एंड वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस बिहाफ। मैं यहाँ पर कुछ 3-4 गुजारिशात और करना चाहूँगा। यहाँ पर शोहदा का एक फ़ंड मुख्तस किया गया है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि वो शहीद जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर वो जाम शहादत नोश करते हैं और अपने बच्चों को, हज़ारों लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। इससे बड़ी और कोई, मैं समझता हूँ कि एहतराम की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। इससे बड़ी जुर्रत की, इससे बड़ी बहादुरी की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। लिहाजा हमें अपने शोहदा के ख़ानदानों की, उनकी तकरीम, उनका एहतराम और उनकी बुदबाश के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कम होगा। इसमें ये बात रखी गई है, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि पिछला 1 साल इन फाइनेंशियल टर्म्स इंतहाई सख्त गुजरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे पॉलिटिकल कैरियर में इससे ज़्यादा सख्त इकनॉमिक चैलेंज मैंने कभी देखा नहीं। उसकी एक तो फ्लड्स आए लास्ट ईयर, बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड्स थे, फिर एक आलमी के साथ बाजारी थी, मैसिव इन्फ्लेशन हुई कमोडिटीज़ की, वहाँ पर यूक्रेन में जंग छिड़ गई, तेल ना मिला, इंतहाई महंगा था, गैस इंतहाई महंगी थी। तो ये तमाम जो हैं अवामिल, इन्होंने मिलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रखा। फिर IMF से बहुत वक्त लग गया नेगोशिएशन का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मरहला बहुत हद तक तय हो गया। कल 12 तारीख को IMF का बोर्ड बैठेगा और दुआ कीजिए कि IMF
کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے بورڈ میں، یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے. میں آپ کو صدق دل سے کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب تک IMF کے پاس جاتے رہیں گے اور کب تک یہ زنجیریں ہمارے پاؤں میں بندھی رہیں گی. یہ اگر زنجیریں ہم نے کاٹنی ہیں اور توڑنی ہیں تو پھر ہمیں اپنی پوری جو اجتماعی صلاحیت ہے اس قوم کی، اس کو بروئے کار لانا ہوگا، اور تمام وسائل ہمیں اپنی نوجوان نسل، اپنا تعلیم کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرنے ہوں گے. اس کے بغیر یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بات بالکل اپنے I can write this on my blood. ابھی ہم نے کل ایک سیمینار کیا ہے زراعت کی ترقی اور زراعت کو آگے بڑھانے کے لیے. 1960 میں پاکستان جو ہے وہ وہاں پر 60 میں ایک گرین ریولوشن آیا اور اس زمانے میں زراعت نے بڑی ترقی کی. اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹ از ہسٹری. کل ہم نے ایک پلان بنایا، ہم نے اس کا نام ہے آور پاکستان's اکنامک ریکوری پلان، اور اس کے لیے ہم نے ایک شارٹ لسٹ کی ہے ہم نے، کیونکہ ہر چیز میں ہم ایک دم نہیں کود سکتے. وہ چیزیں، وہ ایریاز جہاں پر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے چنا. ان میں نمبر 1 زراعت ہے، نمبر 2 ہماری ایکسپورٹس ہیں، نمبر 3 اس میں ہماری معدنیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے دیے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز، ناٹ روپیز، ٹریلینز آف ڈالرز کے خزانے پاکستان کی زمین میں مدفن ہیں. چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، KP ہے، ہر جگہ اپنا کانے ہیں. اور میں کیا بتاؤں گا آپ کو، لیکن چاہے وہ آپ کا پنجاب کا چنوٹ کا خزانہ ہے آئرن اور کا، یا بلوچستان کے خزانے ہیں، ایک دھیلے کی ہم نے ابھی تک وہاں سے اپنا ریکوری نہیں کی. اور اربوں روپے قوم کے ضائع ہو گئے کائے کے اوپر، لیٹیگیشن کے اوپر. اور جن کو ہم نے وہ دیے اپنا وہ کانٹیکٹس کیے، وہ ون وے اور دی ادر وہ چیلنج ہو گئے. انہوں نے جا کر باہر لیٹیگیشن کی، آربیٹریشن، ہمیں اربوں ڈالر کے تاوان ٹھک گیا. اور ایک دھیلے کی ہم نے وہاں سے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایک دھیلا نہیں کمایا. دس از ہاؤ ایز اے سوسائٹی، ایز اے کلیکٹیو اینٹی وی ہیو سفرڈ. اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ جو اس کے ذمہ دار ہیں بشمول میرے 75 سال میں، چاہے وہ سیاسی زعمات ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرز، سب اس میں شامل ہیں، سب اس میں قصوروار ہیں. لیکن ایز اے سیٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماضی میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں. ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی طریقے سے جس طرح جاپان اور جرمنی جنگ دوئم میں بالکل وہ نیست و نابود ہو گئے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. 50-60 سال میں they bounce back. جرمنی بھی اور جاپان بھی. کوئی مارشل پلان آیا بالکل، لیکن اس کے بعد انہوں نے دن رات محنت کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اپنا تاریخ اس کی گواہ ہے. آج جاپان اور جرمنی جو بالکل سوائے ہستی سے مٹ گئے تھے، آج وہ دوبارہ they are entities and powers to be counted. تو وہ کوئی جادو، کوئی اپنا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم میں نماز پڑھو اور نکل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. انہوں نے دن رات محنت کی، ایجوکیشن کے سینٹرز بنائے. انہوں نے جناب یونیورسٹیاں بنائیں، چاہے وہ ہامبورگ یونیورسٹی ہے جاپان میں، ٹوکیو یونیورسٹی ہے، اور انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے. ہم نے ہماری جو مسلمانوں کی، میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کی، ہم نے مقبرے بنائے بڑے بڑے، اور ان کی یاد میں، کسی فلاں ملکہ کی یاد میں، کسی فلاں ملکہ کی یاد میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں، انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے. آج وہ کہاں کی کہاں نکل گئے. یہ تاریخ کا سبق ہے. میں زیادہ ناٹ ہیئر ٹو ڈیلیور اے سرمن. میری بہت ہی بڑی ہی نہایت عاجزی سے یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اپنے آپ سے اور آپ کی خدمت میں. آپ اس قوم کی عظیم سپوت ہیں. آپ قوم کی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے چند دنوں میں
اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، پرووائڈڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹ شوڈ بی اباؤٹ اس. تو پھر یہ پاکستان کسی قرض کا محتاج نہیں ہوگا. یہ زراعت، یہ معدنیات، یہ دریا، یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. میں آخر میں پھر یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین، یو آر دی ڈرائیونگ انجن آف پاکستان's economy, our social program and building our society. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ 5 ارب روپے یہ اٹس پینٹس. خدا کرے گا کہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل آئیں کہ ہم اپنا خواتین کی، ان کی تعلیم، ان کے سوشل پروٹیکشن، ان کے رائٹس کے لیے، ان کو اپرچونٹیز مہیا کرنے کے لیے 5 نہیں بلکہ 500 ارب آپ کی خدمت میں نشاور کریں تو پاکستان ایک عظیم قوت بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی حاصل ہو. پاکستان قائد اعظم. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی تعلیمی تربیت معاشرے کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں خوشحالی اور معاشی استحکام سب سے بڑا چیلنج ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں.